العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعۃ تزید علی صلاتہ فی بیتہ وصلاتہ فی سوقہ بدعا وعشرین درجہ رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی نماز جو وہ مسجد میں باجماعت ادا کرتا ہے اس کی اس نماز کے مقابلہ میں جو وہ گھر میں نماز پڑھے یا بازار میں پڑھے وہ 20 سے زائد درجے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو عید الاضحیٰ کے مسائل سے قبل ہم ابن ماجہ اس کی احادیث ان کا مطالعہ کر رہے تھے، اور اس میں ہم مسجد کی فضیلت اور اسی طرح نماز کی مسجد میں ادائیگی، باجماعت ادائیگی کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ جو حدیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت ادا کرنے کی اپنی امت کو ترغیب بھی دی ہے، اور اس کے اوپر آپ نے بڑا زور دیا ہے، چونکہ باجماعت نماز جو ہے اس کے یہاں پہ اجر و ثواب میں بہت زیادہ فرق ہے۔ بالکل اسی طرح باجماعت نماز یہ دراصل مسلمانوں کی ایک تربیت بھی ہے، آپس میں مل جل کے کھڑے ہونا، ایک دوسرے کے دکھ درد کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شریک ہونا، اور ایک دوسرے کے بارے میں معلومات جو ہے وہ رکھنا۔ گویا کہ اسلام نے تجرد جو ہے اس کو توڑا ہے، اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان غاروں میں نکل جائے، پہاڑوں میں نکل جائے، جنگلوں میں نکل جائے اور وہاں پہ جا کے عبادت کرے، کوئی ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کوئی کیسے کر کے، اسلام نے سختی سے اس کی نفی کر دی، بلکہ فرمایا کہ یہ طریقہ کار اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، اور اسلام کے اندر جو ہے یہ طریقہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا زیادہ فضیلت والی ہے، اور یہ فردی نماز مسجد میں آ کے ادا کرنا، اور اس میں مسجد کی بھی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اگر غیر مسجد میں نماز پڑھی جائے گی، مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ، خواہ باجماعت ہی پڑھیں، لیکن اس کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا آپ مسجد میں آگے نماز باجماعت جو ہے وہ ادا کریں گے۔ اور پھر اس کی فضیلت کے بارے میں احادیث کے اندر آتا ہے، بعض روایات میں کہ 23 درجے، بعض روایات میں 25 درجے، اور بعض روایات میں 27 درجے، اور محدثین نے لکھا کہ یہ اس کی کئی ایک توجیحات ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ بندے کے اندر جس قدر خشوع اور خضوع ہوگا، باجماعت نماز کی محبت اور خلوص اس کے دل کے اندر زیادہ ہوگا، اسی قدر زیادہ اس کا اجر بڑھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک نماز پڑھنے کے 27 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ پاک نے پہلے 23 کہا، پھر 25، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس اجر و ثواب کو بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ 27 تک اللہ پاک لے گئے۔ اور پھر یہ جو بضع کا لفظ ہے، اس کے بارے میں عربی لغت میں یہ بات واضح ہے کہ یہ 9 تک جاتا ہے، یعنی 9 تک، 29 تک یہ جائے گا، یعنی اتنے درجے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سمت پر ایک خاص رحمت ہے
کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں، ہمیں اعمال کے لیے وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ آپ نے فرمایا میری اس امت کی عمریں بڑی تھوڑی ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پیکیجز دیے ہیں کہ آپ ایک نماز پڑھیں گے آپ کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک نماز کا ثواب، یعنی 27 درجے آپ کی نماز جو ہے اس کا اجر اور اس کا ثواب جو ہے یہ بڑھ جائے گا۔ یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا انعام بھی ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ سے اس امت کی فضیلت بھی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس امت سے کس قدر زیادہ پیار ہے اور کس قدر اللہ پاک مواقع دینا چاہتے ہیں اس امت کو کہ یہ امت کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اگر اپنے رب کی طرف لو لگا لے، اگر اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لے تو اس کے لیے مغفرتیں ہیں، بخششیں ہیں، عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔